الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ محترم حاضرین، آج اصلاح و ترقی کے قرآن و سنت پر مبنی جس اصول پر گفتگو کی جانی ہے اس کی تعبیر یوں ہے کہ مخالفین پر حکم لگاتے وقت اہل سنت والجماعت اور اہل حق قرآن و حدیث کو ماننے والے اپنے مخالفین پر حکم لگاتے وقت اعتدال کی راہ اپناتے ہیں۔ اعتدال یعنی درمیانہ روی، افراط و تفریط کے بیچ کا راستہ، نہ حد سے تجاوز نہ کوتاہی۔ ویسے اگر ہم دیکھیں تو آپ کو بڑی بڑی کتابوں میں اہل حق کے تعلق سے ان کی جو پہچان بتائی گئی کہ کس طرح آپ مسلمانوں میں پہچانیں گے کہ کون سا گروہ برسر حق ہے، تو ان کی ایک علامت کئی علامتوں کے بیچ یہ بیان کی گئی کہ اہل حق معتدل ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو تمام اقوام اور ادیان کے بیچ امت وسط قرار دیا۔ وسط اور وسط اس کے تین معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی ہوتا ہے خیر، سب سے بہتر، اور ایک معنی ہوتا ہے معتدل، جو افراط و تفریط کے درمیان میانہ روی اختیار کرنے والی۔ تو تمام امتوں میں، قوموں میں یہ امت وسط ہے، اور مسلمانوں میں مختلف گروہ اور طبقات جو الگ الگ افکار کے حامل ہو گئے، جن کے یہاں بدعت یا انحرافات آ گئے، ان میں کیسے پہچانیں گے یا کیا پہچان ہے؟ تو ایک پہچان، دسیوں پہچان میں سے ایک شناخت یہ بتائی گئی کہ یہ اعتدال پر ہوتے ہیں، یعنی ہر اعتبار سے ان کے اندر افراط و تفریط سے ہٹ کر میانہ روی پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ایک پورا باب ہے قرآن و حدیث میں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات بیان کیے گئے ہیں، ہمارے عقیدے کی بنیادوں میں سے ہے، توحید کا حصہ ہے۔ کچھ طبقات ایسے مسلمانوں میں پیدا ہوئے جو دوسرے افکار سے متاثر ہوئے، عقل کو حکم بنایا قرآن حدیث کے مقابلے میں، اور اس بنیاد پر ایک طبقے نے، جن کو جہمیہ کہا جاتا ہے، قرآن و حدیث میں اللہ کی آنے والی صفات کا اور ناموں کا انکار کر دیا۔ اب وہ تعویلات کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے پورے طور سے انکار نہیں کیا، جیسے معتزلہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام ہیں، صفات نہیں ہے، صفات کا انکار کیا۔ پھر ان کے آگے ترقی کر کے ایک گروہ پیدا ہوا اشاعرہ وغیرہ کا، جو کچھ ناموں اور صفات کو مانتے ہیں، باقی کی تعویل کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں میں اکثر ذکر کرتا ہوں بار بار کہ ہندوستان پاکستان میں آج کے زمانے میں جو ہمارے حنفی حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم عقیدے میں، کلام میں اشعری ماتریدی ہیں۔ یہ اشاعرہ کا یہی مسلک ہے۔ 7 صفات علمیہ کو مانتے ہیں، باقی سب کی تعویل کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ تو ایک طبقہ وہ ہے، یہ میں نے 2-3 گروہوں کا ذکر کیا، اس میں کئی فروعات ہیں، الگ الگ تشریحات کرتے ہیں۔ تو ایک طبقہ اللہ کے اسماء و صفات جو قرآن و حدیث میں ہے، یا تو انکار کرتا ہے، یا تحریف کرتا ہے، یا اس کی فاسد تعویلات کرتا ہے۔ اس کے بالکل الٹ ایک دوسرا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات ہیں، مخلوق کی طرح ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کا ہاتھ ہے جیسے ہمارا ہاتھ ہے۔ وہ مشابہت اور تشبیہ دیتے ہیں۔ یہ دونوں گمراہ ہیں۔ اہل سنت والجماعت یا اہل حق دونوں کے درمیانی راستے پر ہیں۔ وہ اللہ کے اسماء و صفات کو مانتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں ہے، تو ہم اس کو مانتے ہیں، یقین کرتے ہیں۔ کیسے ہے یہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب اس کے جیسا کچھ ہے نہیں تو ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ لیکن اس کے جیسا کچھ نہیں ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی کچھ صفات ہی نہیں ہے، نام ہی نہیں ہے۔ آگے فوراً کہا اسی ٹکڑے کے بعد، سورہ شورى کی یہ آیت ہے کہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ سنتا ہے، دیکھتا ہے، لیکن اس کے جیسا کوئی نہیں سنتا دیکھتا۔ ہم بھی سنتے دیکھتے ہیں، اللہ بھی سنتا دیکھتا ہے۔ مخلوقات میں بہت ساری مخلوق ہیں جن کے اندر سننے اور دیکھنے کی صفات ہیں، لیکن کوئی بھی اللہ کے مشابہ نہیں ہے، اللہ کسی کے مشابہ نہیں ہے۔ مخلوق میں ایک جانور ہو، پرندہ ہو، مچھلی ہو، انسان ہو، ان کے دیکھنے میں کتنا فرق ہے۔
ہاں، آپ کا دیکھنا، میرا دیکھنا، ہاتھی کا دیکھنا، کتے بلی کا دیکھنا، الو کا دیکھنا، چمگادڑ کا دیکھنا، پتہ نہیں کتنے کتنے ہیں سب کا. ہم جب صرف یہ کہتے ہیں فلاں کا دیکھنا تو الگ، ہم اگر کہتے ہیں ہاتھی کا دیکھنا تو گدھ کے دیکھنے والا معنی ہمارے دماغ میں نہیں آتا، ہم سمجھ لیتے ہیں دونوں الگ الگ ہیں. تو جب مخلوق میں اتنا فرق ہے تو خالق اور مخلوق میں کیسے مشابہت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ نے کہا لیسا کمثلہ شیء، اس لیے ہم اللہ کے اسماء و صفات کی تشبیہ نہیں دیتے، تمثیل بیان نہیں کرتے. اور اللہ نے کہا اللہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، غفار ہے، رحمان ہے، اور اس کے جو نام اور صفات ہیں وہ سب ہم مانتے ہیں. کیسے ہیں؟ جیسے اس کے شایع نشان ہیں. تو اہل سنت والجماعت اسماء و صفات کو مانتے بھی ہیں. یہ جہمیہ، معتزلہ، اشاعرہ کے برخلاف، اور اس کی مشابہت نہیں دیتے، یہ مشبہہ کے برخلاف، دونوں کے بیچ میں ہیں. ایسے ہی امت میں دو طبقے پیدا ہوئے. ایک نے کہا تقدیر سب کچھ ہے، انسان مجبور ہے، اس کی اپنی مشیت، مرضی، اختیار کچھ بھی نہیں ہے. گناہ کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، سب تقدیر کی بنیاد پہ کرتا ہے. گمراہ ہے جو تقدیر کو سب کچھ مانتا ہے. انسان کا اپنا اختیار ہی نہیں مانتا. اگر اختیار نہیں ہے تو اللہ کی طرف سے امتحان کہاں ہوگا؟ ایک دوسرے اس کا بالکل الٹ طبقہ پیدا ہوا جس کو قدریہ کہتے ہیں. یہ جبریہ ہیں. وہ قدریہ ہیں جو کہتے ہیں کہ تقدیر کچھ ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے اعمال کے سلسلے میں، عقائد کے سلسلے میں، عبادات کے معاملے میں انسان خود مختار ہے. ٹوٹل اختیار انسان کا. انسان اپنے اعمال کا خود خالق ہے. ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ہمارے اعمال کا خالق بھی اللہ ہے. تو خالق اللہ کی ربوبیت سے تعلق رکھتا ہے. یہ لوگ اللہ کی ربوبیت میں شرک کرتے ہیں، معتزلہ اور قدریہ. تو وہ کہتے ہیں کہ سب انسان کی اپنی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کی کوئی مشیت نہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ سب اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، انسان کی کوئی مشیت نہیں. دونوں گمراہ ہیں. اہل سنت والجماعت دونوں کے بیچ میں. ہم تقدیر کو مانتے ہیں کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، اور انسان کی بھی اختیار اور مشیت کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے انسان کو اختیار دیا ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چھوٹ دیتا ہے وہی اس کی توفیق ہے کہ یہ کام کرے. دونوں گمراہ، دونوں کے بیچ میں اہل سنت. میں یہ اعتدال کی دو مثالیں دیا میں نے. ایسی آپ صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت اور نفرت کے معاملے میں شیعہ ہیں، خوارج ہیں، نواسب ہیں. اہل سنت والجماعت ان کے موقف کے بیچ میں ہیں. وعدے اور وعید کی آیتیں اور حدیثیں ہیں. کچھ لوگوں نے وعید کی لے لی کہ بھائی اللہ نے کہا ہے کہ یتیم کا مال کھانے والا جہنم میں جائے گا، اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے. تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ نے پر فرض ہو گیا کہ اب یتیم کو جس نے ستایا وہ جہنم میں جائے اور جہنم سے کبھی نہ نکلے. وہ کافر ہو گیا. یتیم کا مال کھانے والا گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، توبہ نہیں کیا تو کافر ہو کے مرا. یہ میں نے ایک مثال دی. کوئی بھی گناہ کبیرہ کیا تو انہوں نے وعید کی روایتیں لے لی، آیتیں لے لی. اور کچھ نے وعدے والی لے لی کہ اللہ نے کہا جو ایمان والا ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا. تو اب ایک آدمی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اس کے بعد کوئی بھی گناہ کر رہا ہے کچھ فرق نہیں پڑتا، جنت جنت طے ہے. دونوں گمراہ ہیں. ایک مرجیہ ہیں، ایک ان کے مقابل ہیں وعیدیہ. دونوں اہل سنت والجماعت دونوں کے بیچ میں. اس کو تفصیل سے اپنے مقام پر ہم سمجھائیں گے. یہاں جو اصول ہے کہ مخالف پر حکم لگانا، یہ وعدے اور وعید کے بیچ میں آتا ہے. کوئی شخص بدعتی ہے، کوئی شخص گمراہ ہے، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کا رد کرتے ہیں، لیکن اس پر حکم لگانے میں افراط و تفرید کا شکار نہیں ہوتے. اہل حق یعنی ضرورت سے زیادہ شدت اختیار کر کے ایک گناہ کرنے والے کو کافر کہہ دے مثال کے طور پہ، یا پھر اس کے گناہ کو بھی گناہ نہ کہیں. دونوں غلط ہے. ایک ضرورت سے زیادہ ہو گیا شدت، ایک ضرورت سے کم ہو گیا. تو اسی اصول کو یہاں بیان کر رہے ہیں. بہت مختصر ہے، 3 صفحے میں ہے. 2-3 آیتیں نقل کی ہیں اور ایک آدھ اقتباس. بڑی غور سے سنیے. اور یہ جو میں نے تھوڑا سا اعتدال والی بات بتائی، یہ بہت اہمیت کی حامل ہے. آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں جتنے گمراہ فرقے ہیں، جتنے بدعتی ہیں، عقیدے میں، عبادات میں اور دوسرے امور میں، جتنے بھی گمراہ ہیں، اگر غور سے دیکھیں گے تو ان کے اندر افراط یا تفریط ہی نظر آئے گی. ہم سب نبی، جتنے مسلمان ہیں سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا ایمان کے لیے لازم، ضروری، فرض ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس میں. اب کچھ لوگ اس محبت کا اظہار یوں کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول آیا تو محبت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جلوس نکال کے، محفل میلاد منعقد کر کے، سجاوٹ، رنگ روغن، جلوس اور نہ جانے کیا کیا.
یہ کچھ کر رہے ہیں. تو ان کا ایک عمل یہ ہوا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم عام انسانوں یا بشر مان لیں تو یہ آپ کے درجے میں کمی ہو جائے گی. تو وہ درجے بشر کے درجے سے ان کو بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانی اور بشری دائرے میں نہیں ہیں, بلکہ آپ کا درجہ اس سے اونچا ہے. آپ اللہ کے نور سے نکلے, حاضر ناظر ہیں, ہاں مختار کل ہیں, جو چاہیں کر سکتے ہیں, وفات کے باوجود بھی زندہ ہیں, حاضر ناظر ہیں. کوئی مجلس میں آپ ذکر کرتے ہیں وہ حاضر ہو جاتے ہیں, آپ کی سنتے ہیں. کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتا ہے, مدد کے لیے آتے ہیں. ان کی شخصیت کا وسیلہ لگا کے دعا مانگی جا سکتی ہے. ایک طبقے نے یہ کہا یہ افراط ہے. یہ صحابہ نے نہیں کہا, قرآن نے نہیں بتایا, حدیث نے نہیں بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارے مقامات کہ آپ صاحب کوثر ہیں, قیامت کے دن آپ کو شفاعت کبریٰ اور کئی شفاعتوں کی اجازت اللہ کی طرف سے ملے گی. آپ نے انبیاء کی امامت کی, آپ سید الانبیاء ہیں, ہاں انبیاء کے سردار ہیں. آپ کے دنیا میں بہت سارے خصائص اور امتیازات ہیں, آخرت میں بھی اللہ نے عطا فرمائے ہیں. اللہ نے جنت میں بھی آپ کے لیے مخصوص مقام وسیلہ رکھا ہے. لیکن ان سب کے باوجود اللہ کے رسول بندے ہیں, اللہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت کی, اپنے چچا کو کلمہ نہیں پڑھوا پائے. مختار کل کیسے ہو گئے؟ اختیارات ہوتے, توفیق دینے کی بات ہوتی تو سارے مکہ والے آپ کے کہنے پر مسلمان ہو جاتے. بڑی محنت کی ابو طالب کے بارے میں, آخر وقت تک محنت کی, نہیں مان لائے. تو ایک طبقہ وہ ہے جو آپ کو آپ کے مقام سے بڑھاتا ہے. کچھ طبقات ایسے ہیں جو آپ کو آپ کے مقام سے گھٹاتے ہیں کہ رسول ہیں, مانتے ہیں. اب اللہ کے رسول کی جو سنت, آپ کے جو احادیث ثابت ہو جائیں, ایک بندہ مومن کو چونکہ رسول ماننے کا ایمان اور شہادت دی ہے, واشہد ان محمد رسول اللہ, تو اب آپ کی بات کو بے چوں چرا مان لینا چاہیے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہاں حدیث تو ہے لیکن ہماری عقل میں نہیں آتی. ہاں ہاں حدیث تو ہے, سنت سے تو ثابت ہے, ہم انکار نہیں کرتے, لیکن ہمارے مسلک کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لیکن ہمارے پیر صاحب, ہم نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے اور اس میں شرط یہ ہے کہ مرید کو پیر کے پاس ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے غسل دینے والے کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے. تو اب پیر صاحب جو کہیں گے ہم وہی کریں گے. اللہ کے رسول کی بات کیسے مان لیں؟ ہاں وہ رسول مانتے ہیں, لیکن عبادت کا وہ طریقہ مانیں گے جو پیر صاحب نے بتایا, اپنے کشف سے, اپنے ذوق سے, خط خضر سے ملاقات کر کے. یہ سب بکواس, غلط باتیں, غلط دعوے. تو ان کو وہ درجہ دے دیا, بزرگوں کو, اماموں کو, فقیہوں کو, آبا و اجداد کو, جو رسول کا درجہ اور مقام تھا. یہ تفریط ہے. کوئی رسول کو اس کے درجے سے کم کر رہا ہے, کوئی رسول کو اس کے درجے سے بڑھا رہا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے گمراہیاں اور بدعتی لوگ ملیں گے, سب میں آپ غور کریں گے تو کہیں افراط میں مبتلا ہے, کہیں تفریط میں مبتلا ہے. اور آدمی جو حق پر ہوگا وہ اس افراط و تفریط کے بیچ میں قرآن و سنت کی دلیلوں کی بنیاد پر اعتدال میں ہوگا. چنانچہ دوسروں پر حکم لگانے میں بھی اعتدال ہونا چاہیے. یہاں سورہ انعام کی یہ آیتیں جس میں 10 احکامات تھے, اس کا ایک حصہ نقل کیا ہے جس میں عدل و انصاف کا تذکرہ ہے. پہلے آیت ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ایک آیت میں اعتدال کی بھرپور تعلیم ہے ان احکامات میں. یہ وہ آیتیں ہیں, اس کے بعد کی آیتیں ملا کر اس کے پہلے اور بعد کی, کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وصیت جو امت کے لیے دنیا سے جانے سے پہلے آپ نے کی, وہ ان آیتوں کو پڑھ لے, ان کے آگے پیچھے کی ملا کے. تو کہا کہ اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو. ہمارے یہاں جیسے یتیم خانے ہوتے ہیں, صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں ہوتے تھے. یتیموں کو گھر میں رکھتے تھے اولاد کی طرح, بیٹے سے زیادہ, کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے. آپ نے دونوں انگلیاں بتائی. تو گھر میں پال کے سوچتے تھے کہ اس سے جنت لینی ہے, اس کے ذریعے سے, اور اپنے بچے سے زیادہ اس کا خیال رکھتے تھے. تو اب کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک یتیم بچہ ہے, اس کے باپ نے اس کے جس کا وہ وارث بنا, انہوں نے بڑا ترکہ چھوڑا ہے, مال ہے, پراپرٹی ہے,
تو اب جو لوگ اس کی کفالت کر رہے ہیں ان کی دیکھ بھال، اس مال کا تصرف بظاہر انہی کے ہاتھ میں ہوتا تھا. تو وہ اس میں جیسے آج کل کے لوگوں کے ہو تو سگے بھائی اور بہن کے حصے بکرے میں جو ہے لوگ ادھر ادھر کر دیتے ہیں ہیج پیش. تو یتیم کے پاس چانس ملے تو آج کے ہمارے لوگ کیا کیا کریں گے. وہ تو بیچارہ یتیم کمزور ہوتا ہے، اس کی طرف سے کھڑے ہونے والا کوئی ہو نہ ہو تو جو کفیل رہے گا کہے گا میں ہی ذمہ دار ہوں اس کا، تو اس کی ساری پراپرٹی پہ اپنا نام ڈال لے گا. اللہ کہہ رہا ہے کمزوروں کے حق کے بارے میں قرآن و حدیث نے زیادہ زور دیا، اور جب کمزور کا خیال رکھیں گے تو طاقتور کا تو آدمی رکھے گا ہی رکھے گا. تو کہا یتیم کے مال سے قریب نہ جاؤ. اب جب ایک آدمی اگر کوئی مالدار بچہ ہے اور اس کو پال پوشن کرنے والا اس کا چچا ہو، کوئی اور رشتہ دار ہو، وہ اگر غریب ہے اور وہ اس کی زیر کفالت وہ یتیم بچہ آیا ہے، تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ یتیم کے مال کی جب دیکھ بھال کرے گا، اس کا باغ ہے، کارخانہ ہے، جو بھی ہے پراپرٹی، اس کی دیکھ بھال کرے گا تو اس سے آنے والی آمدنی سے اپنے لیے بھی بطور دیکھ بھال کی مزدوری کے وہ لے گا. بعض علماء نے لکھا کہ یتیم کے مال میں بہتر طریقے سے لینا. اب میں کام کر رہا ہوں، ایک یتیم میرے زیر کفالت ہے، اس کا کارخانہ ہے، میں دیکھ بھال کر رہا ہوں، تو اس سے مجھ کو اپنی ضرورت کے بطور مزدوری یہ جو میں دیکھ بھال کر رہا ہوں معاوضہ لینا جائز ہے. کتنا لوں گا؟ تو اللہ نے کہا احسن طریقے سے لو. احسن طریقہ کیا ہے؟ تو بعض علماء نے لکھا کہ فرض کیجئے کہ آپ کی ضرورت 2000 روپئے میں پوری ہو رہی ہے. فرض کیجئے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اور جو کام آپ کر رہے ہیں یتیم کے مال کی دیکھ بھال کا، ہاں آپ کی ضرورت 2000 میں پوری ہو رہی ہے، لیکن جو عرف میں ہے اس کا معاوضہ 2500 ہوتا ہے. یعنی اگر شہر اور رواج کے مطابق آپ لیں گے تو آپ 2500 لے سکتے ہیں، لیکن آپ کی ضرورت 2000 میں پوری ہو جا رہی ہے. تو احسن یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ 2.5 لیں. اور اگر اس کے الٹ ہو کہ رواج 2000 کا ہے، آپ کی ضرورت 2.5 ہے، تب بھی آپ یتیم کے مال سے 2 ہی لیں. یہ احسن ہے، بہتر ہے، احتیاط والا طریقہ ہے کہ آپ کمزور کے مال کو غلط طریقے سے ہتھیا نہ لیں، ہڑپ نہ لیں، کھا نہ لیں. ان الذین یأکلون اموال الیتامی انما یأکلون فی بطونہم نارا. جو لوگ یتیموں کے مال کھاتے ہیں ناحق ظلمن، اس میں آیت میں ہے، تو وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں. اللہ نے کہا احسن. تو یہ احسن میں دیکھیے اعتدال آ گیا. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کی عمر کو، تمیز کی عمر کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے، اپنے مال کو خود سنبھالنے کی صلاحیت رکھے. ہاں اگر کوئی پاگل ہے، ایسا ہے کہ وہ مال کو ضائع کر دے گا، تو پھر نہیں حوالے کرنا چاہیے. لیکن ایسا بھی نہیں جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ارے ایک چھوٹا بھائی ہے، بولتے اس کو کوئی طریقہ معلوم نہیں ہے، تو زندگی بھر اس کی پراپرٹی اپنے پاس رکھتا ہے، بولتا ہے کہ وہ دوں گا تو ضائع کر دے گا. یہ بھی اعتدال کے خلاف ہے. تو اسے دے. اگر آپ کو کچھ خطرہ لگ رہا ہے تو رہنمائی کریں، نگرانی کریں، یہ ایک الگ بات ہے. اللہ نیتوں کو جانتا ہے. اس کے بعد والا حکم ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ تول کو انصاف کے ساتھ، بالقسط کہا، پورا تولو، پورا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ، مطففین کے لیے، یعنی ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. ہاں ویل ہے، تباہی ہے، یا جہنم کی وادی ہے. اب اس میں بھی لمبی چوڑی بحث کی جا سکتی ہے، فی الحال ہمارے ہاں اعتدال والی گفتگو ہے. تو یہاں بھی ہم کو کہا کہ ناپ تول میں انصاف کا تقاضا ملحوظ رکھو. اور اس میں بھی احتیاط برتنے والے کیا کرتے ہیں کہ جب دینا ہو تو جھکتی ڈنڈی دے میں، لینا ہو تو ہلکا جھکے لے میں. اور ہمارے یہاں لوگ الٹا کرتے ہیں کہ کسی کو دینا ہے تو کاٹ کسر کر کے، بہن کا حصہ دینا ہے تو دور والا پلاٹ، اور ہمیں جو لینا ہے تو جس کی قیمت اور جس کی حیثیت زیادہ نظر آ رہی ہے وہ والا پلاٹ. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں. یہ سب تطفیف کے باب میں آئے گا. دودھ میں پانی ملایا، آپ نے ڈنڈی مارا. سونے میں پیتل ملایا، آپ نے ڈنڈی مارا. یعنی ظاہر سی بات ہے کہ جو سونا دینا ہے آپ نے اس میں کوئی دوسری چیز ملا دی تو اصلی سونا کم کیا نا، تو پورا وزن انصاف کے ساتھ آپ نے نہیں کیا. تو یہاں بھی انصاف کی بات کہی ہے. انصاف اعتدال کو کہتے ہیں. جو حق ہے اسے پورا دو. تو پورا ناپ تول موزو. لا نکلف نفسا الا وسعها. یہاں ایک بات اور اللہ نے بیان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ چیزوں کو جانتا ہے، انسان کو جانتا ہے، فطرت کو جانتا ہے کہ ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ کا پابند، مکلف نہیں بناتے. مطلب آپ اپنے طور سے پوری کوشش کیجئے کہ کسی کا حق نہ ماریں،
ناپ تول میں کمی نہ کریں، کسی کے حصے میں آپ قطر ببند نہ کریں. آپ کی نیت خالص ہے، پورا وزن دینا چاہتے ہیں، لیکن اگر کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے تو پھر تمہاری طاقت کے باہر بات ہے، اللہ اس پر پکڑ نہیں کرے گا. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اور جب بات کہو زبان سے، یہ دیکھیے ناپ تول میں برابری کرو، یہ عمل ہو گیا. اور یہاں قول کی بات ہو گئی کہ جب کوئی بات کہو تو عدل سے کام لو. عدل انصاف، اور عدل افراط و تفرید کے بیچ کی چیز کو کہتے ہیں، جس میں حقدار کا پورا پورا حق ملے. تو جو سچی بات ہے، صحیح اور درست بات ہے، وہ کہو. اب یہ عام باتوں میں ہو، خبر دینے میں ہو، دین بیان کرنے میں ہو، کسی مقدمے کے سلسلے میں گواہی دینا ہے آپ کو، قاضی نے آپ کو بلایا، قاضی کے سامنے گواہی دیتا ہے بندہ، تو اس کی گواہی سے فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کو کیا حق ملنا ہے کیا نہیں. اس کو اکبر الکبائر میں گنا ہے، شرک اور ایک گناہ، والدین کی نافرمانی کے بعد اللہ کے رسول نے کہا شہادت زور، جھوٹی گواہی. جھوٹی گواہی بار 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 آپ نے ذکر کیا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے سوچا کاش آپ چپ ہو جاتے، کئی مرتبہ کہا کہ یہ اکبر الکبائر میں سے. تو بہرحال جب کہو تو انصاف کی بات کرو. ہاں، ولو کان ذا قربا، چاہے قرابت دار، قرابت والا آدمی کیوں نہ ہو، آپ کا سگا بھائی ہے، والدین ہیں، کوئی رشتہ دار ہے، محبوب ہے، دوست ہے، اس کے آپ کی گواہی اور آپ کی بات اس کو ناراض کر دیتی ہے، اس کے مشیت کے خلاف ہے. کہ آپ سچ بولیں گے تو اس کو لگے گا کہ میرے خلاف بول رہا ہے، چاہے اس کو لگتا ہو، لیکن آپ انصاف کا دامن نہ چھوڑیں، سچ بولیں. ہاں، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. کسی لالچ میں، کسی ڈر سے اللہ کے عہد و پیمان کو نہ تو. اب اللہ کا عہد کیا ہے؟ اللہ کا عہد توحید ہے. توحید کی مخالفت کرو گے، شریعت کی مخالفت کرو گے تو آپ اللہ کی جان بوجھ کر اس کے عہد کو توڑ رہے ہیں. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ اللہ تعالیٰ تم کو تاکیدی حکم دے رہا ہے. اس نے تمہیں یہ تاکیدی حکم دیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اس میں فائدہ تمہارا ہی ہے. ان باتوں کو نہیں مانو گے تو کسی اور کا نقصان نہیں ہے، تمہارا ہے. دوسری آیت جو میں نے پڑھی تھی شروع میں، سورہ مائدہ کی بڑی مشہور آیت، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. ہے ایمان والو، کونوا قوامین، قوامین ہو جاؤ، بالقسط، للہ شہداء بالقسط، آگے بالقسط ہے، یعنی انصاف اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف کے ساتھ خوب قائم کرنے والے بن جاؤ. یہاں قوام کا میں زور دینا چاہ رہا ہوں. بعض اہل علم نے لکھا کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مبالغے کا صیغہ استعمال کیا ہے. قائم نہیں کہا، قائمین نہیں کہا کہ انصاف کو قائم کرنے والا، قوام کہا جس میں زیادتی کا معنی بہت زیادہ. عالم کو کہتے ہیں علم والا، علامہ بہت علم والا، یہ وہ صیغہ ہے علام، قوام اس کی جمع، کہ تم انصاف کو خوب خوب قائم کرنے والے بنو. مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ آیت کا سیاق اور عربی کا انداز اللہ کے فرمان پر اگر غور کریں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا وجود انصاف کے قیام والا ہی ہونا چاہیے. آپ کو اسی لیے وجود دیا گیا ہے دنیا میں، سماج معاشرے میں، کہ آپ انصاف کا ساتھ دو، انصاف کے قائم کرنے میں اپنی طاقت، اپنی صلاحیت اور اپنی جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی تمہاری قوت ہے اس کو صرف کرو. خوب قائم کرنے والے بنو اللہ کے لیے، انصاف قائم کرنے والے. ہاں، سورہ نساء کی ایک آیت ایسی ہی ہے، اس میں کہا چاہے تمہارے والدین کے خلاف ہو، اپنے آپ کے خلاف ہو، رشتہ داروں کے خلاف ہو، سچ بولو، حق بولو، انصاف کرو. اور یہاں کہا ولا یجرمنکم، آگے کہا ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو. کتنی، اس آیت پر غور کیجیے. ایک یورپ کا ایک مستشرق عالم اسی آیت اور اس جملے کے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے کسی مذہب میں، کسی قوم میں ایسی بے لاگ انصاف کی تعلیم نہیں دیکھی جیسی قرآن میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر تمہارا کوئی دشمن بھی ہے، ہاں، جس سے آپ کو نفرت ہے، میں فرض کیجئے کہ میری اور آپ کی لڑائی ہو، اللہ ایسا نہ کرے، اگر آپ کی لڑائی ہو، میں آپ سے یا آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کوئی معاملہ پیش ہو گیا تو اب آپ کی گواہی کی بنیاد پر فیصلہ ہونا ہے، یا تو میرے حق میں ہوگا یا میرے خلاف ہوگا. تو آپ اپنی نفرت کی وجہ سے ایسی گواہی نہ دیں جس سے میرا نقصان ہو، کہ میں تو اس کے خلاف ہی بولوں گا، میرا دشمن ہے. نہیں، جو سچ ہے، جو انصاف اور حق پر مبنی ہے، وہی بات بولیے. کسی قوم کی دشمنی،
ہاں میں نے اس مستشرق کا قول نقل کیا کہ یہ بیلاگ انصاف کی تعلیم ہے صرف قرآن میں، اور جب تک مسلمانوں نے اس پر عمل کیا، بڑے بڑے غیر مسلم اسی ایک بنیاد پر اسلام قبول کرتے رہے. ہاں یہودی خلیفۃ المسلمین کے خلاف مقدمہ دائر کرتا ہے، قاضی اس کے ساتھ میں کھڑا کرتا ہے خلیفہ کو کہ آپ مدعا علیہ ہیں، آپ اپنی کارروائی میں اصولوں کے مطابق اگر ثابت نہیں کر پائے تو آپ پر جرم ثابت ہوگا اور سزا سنائی جائے گی. ایسے واقعات ہوئے ہماری تاریخ میں، اور ایک دو نہیں ہیں، بھرے پڑے ہیں. کیوں؟ اللہ نے یہ کہا تھا. آج بھی میں اکثر کہتا ہوں یہ بات، آپ دنیا میں آل اوور دیکھ لیجئے، اگرچہ آج مسلمان اسلامی تعلیمات سے بڑے منحرف ہیں، دور ہیں، کم عمل کرتے ہیں، زیادہ گمراہیاں ہیں، علم کی کمی ہے، عمل کی کمی ہے، لیکن اس کے باوجود مجموعی طور سے جس کو ایز اے ہول کہیں گے، اگر آپ دنیا میں دیکھیں گے قومی اعتبار سے تو سب سے کم ظلم کرنے والے دوسروں پر، کمزوروں پر آپ کو مسلمان نظر آئیں گے. میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اس کی ایک موٹی سی سروے رپورٹ آج کل بہت آسانی سے آپ گوگل وغیرہ پہ جاتے ہیں، نیٹ وغیرہ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس شہر میں، کس ملک میں گناہ کی شرح، کمزوروں پر ظلم و زیادتی کی شرح کیا ہے، دیکھ لیجئے. مسلمان جہاں اقلیت میں ہے، جیسے ہندوستان ہے اور دوسرے ممالک ہیں، اس ایسے ملکوں میں مسلمانوں اور اقلیتوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کی رپورٹ دیکھیے آپ. اور مسلمان جہاں اکثریت میں ہیں، وہاں ہندو، عیسائی، بدھسٹ، یہودی، کوئی دوسرے مذہب کے لوگ اقلیت میں ہیں، تو چاہے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہو، لیکن اگر آپ ایز اے ہول دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں کی اقلیتیں دوسری جگہوں کی اقلیتوں کے مقابلے میں زیادہ سیف، محفوظ اور حقوق سے بالا مال ہے. یہ میں ہوائی بات نہیں، کہیں کوئی ایکسیپشن کسی بات کا آئے گا پروپیگنڈے کی شکل میں تو وہ الگ بات ہے. لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں، اسلام کے خلاف تشدد پسندی اور انتہا پسندی کا تو، شدت پسندی اور دہشت گردی کا تو پروپیگنڈا کیا گیا جس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ بھی جانتے سمجھتے ہیں، پھر بھی کرتے ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں غزہ اور اسرائیل کا کردار، پوری دنیا پریشان ہے، لیکن اس کو دہشت گرد ویسے نہیں کہتے. جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو تصور میں خاکہ اتنا عام، اتنا مشہور کر دیا گیا کہ مسلمانوں کا ہی خاکہ بنتا ہے ذہن و دماغ میں، غیر مسلم دنیا میں. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ بے لاگ تعلیم دی، انصاف، ہر معاملے میں آپ کو انصاف. اب کسی کی مخالفت کر رہے ہیں، دیکھیے یہاں ہمارا اصول کیا ہے کہ اہل سنت اور اہل حق کا کی یہ پہچان ہے کہ مخالفین پر حکم لگانے کے وقت جو ہے ظلم نہیں کرتے، زیادتی اور افراط نہیں کرتے، اعتدال سے کام لیتے ہیں، نہ افراط نہ تفریط. یہ ان کی حق پسندی کی علامت ہوتی ہے. کہا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھار دے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کا دامن چھوڑ دو. دشمنی میں کسی کے آ کے تم غلط چیز کا غلط فیصلہ مت کرو، شدت والا. ہاں اعدلوا، اللہ نے کہا انصاف کرتے رہو، عدل کرو. ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے. مطلب جب انصاف سے ہٹا آدمی تو تقوی سے ہٹا، دور ہو گیا. ہاں آج یہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ قرآن کی اس تعلیم سے ہم اپنے زندگی میں کتنے قریب ہیں، کتنی دور ہیں. میں نے شروع میں کہا مسلمانوں کی تعریف ضرور کی دوسروں کے مقابلے میں، لیکن آج مسلمان پہلے کی طرح انصاف پسند، حق پر قائم رہنے والے نہیں رہ گئے. روحانیت، آخرت، اللہ کی خوشنودی سے کہیں زیادہ ان کے یہاں بھی دنیا دار کافروں کی طرح مادہ پرستی کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے. ظاہری فائدہ، لالچ، دنیا کا حصول، جب یہ غالب آئے گا تو وہی ہوگا جو اللہ کے رسول نے کہا کہ جب حب الدنیا کراہیت الموت آئے گی مسلمانوں میں تو دنیا کی قومیں اس طرح مسلمانوں پہ ٹوٹیں گی جیسے دسترخوان پر بھوکے. یہ ہم بار بار سنتے بیان کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا واتقوا اللہ، تقوی، عدل کرو، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ کا ڈر ہوگا دل میں تو آدمی انصاف پر قائم رہے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، لالچ ڈر کی وجہ سے جو ہے حق کا، انصاف کا دامن نہیں چھوڑے گا. ان اللہ خبیر بما تعملون، تقوی اختیار کرو جس کا مقام دل میں ہے کہ آپ ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے ہو. اللہ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے، تم جو ظاہر میں کر رہے ہو، باطن میں کیا ہے، باطن میں کیا ہے، اور ظاہر کیا کر رہے ہو، سب اللہ جانتا ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ سلف کے منہج والے، یعنی اہل سنت والجماعت، جو اصلی اہل سنت والجماعت ہے ہندوستان میں جن کو بولا جاتا ہے وہ نہیں، ہاں سلف کے منہج پر چلنے والے اہل سنت والجماعت، یعنی سنت پر عمل کرنے والے اور صحابہ و تابعین کی جماعت کے موقف کو اختیار کرنے والے، خطا کار کہتے ہیں. کسی کی تکفیر نہیں کرتے. کوئی گناہ کر رہا ہے،
گناہ کا مرتکب ہو گیا تو ہم کہتے ہیں کہ اس سے غلطی ہو گئی کر رہا ہے. ایک آدمی نے چوری کر لی, ایک آدمی سے جو ہے جھوٹ بولنا والا گناہ سرزد ہو گیا, زنا سرزد ہو گیا, تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ گنہگار ہے. اس کو یہ نہیں کہیں کہ یہ کافر ہو گیا, اسلام سے باہر ہو گیا, جب تک کہ اس پر حجت قائم نہ ہو جاؤ. کسی کو کافر قرار دینے کے لیے جو شرطیں ہیں اصول قرآن و حدیث سے نکلتے ہیں, اور موانع یعنی کافر قرار دینے میں جو چیزیں رکاوٹیں ہیں ان کا نہ موجود ہونا, جاہل ہونا, نیا نیا مسلمان ہونا جس کی وجہ سے اس کو علم نہ ہو, ایسی کئی وجہ, یا تعویل کر رہا ہے, مجتہد ہے, اس قسم کی وجوہات ہو اگر, تو اگر اصولی طور سے کفر کسی پر ثابت ہوتا ہے, یا خود آدمی کہہ رہا ہے کہ نہیں میں یہ نہیں مانتا, کافر ہوں, میں ایمان والا نہیں ہوں, تو یہ الگ بات ہے. صرف کسی کے عمل اور ظاہری غلطی کی بنیاد پر ہم یہ کہیں گے کہ یہ خطا کار ہے, یہ کافر نہیں ہے. اسی لیے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھے ایسے علم میں گفتگو کرنا زیادہ پسند ہے جس کے بارے میں کہا جائے کہ تم نے غلطی کی, بنسبت اس علم کے جس کے بارے میں کہا جائے کہ تم نے کفر کیا. یہ امامان دین بڑی گہری باتیں کہتے تھے, ہم لوگ سرسری گزر جاتے ہیں, سمجھتے نہیں ہیں. یعنی میں کسی علم میں, علمی معاملے میں اگر مجھ سے غلطی ہو تو یہ چلے گا کہ مجھ سے کوئی کہے کہ آپ سے غلطی ہو گئی, یہ چل جائے گا. لیکن میں کوئی ایسی غلطی کروں جس سے یہ کہا جائے کہ یہ تو کفر ہے, یہ نہیں چلے گا. اس سے مجھے بچنا چاہیے, احتیاط کرنا چاہیے, میں اس کو پسند کرتا ہوں. جبکہ اہل بدعت, یہ حضرت امام شافعی کا قول, جبکہ اہل بدعت کے عیوب میں سے, یہ دیکھیے یعنی اہل سنت کا طریقہ اعتدال کا ہے, غلطیوں پر کافر نہیں کرتے. اس کے برخلاف جو اہل بدعت ہے ان کی پہچان یہ ہے, اہل بدعت کے عیوب میں سے یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں. اپنے گروہ اور مسلک کے علاوہ دوسروں کو تو کافر کھل کے کہتے ہی کہتے ہیں. آپ کو یہ نظر آئے گا جتنے بدعتی گروہ ہیں, جب آپ ان کی گہرائی سے تفتیش کریں گے, ہلکی سی تحقیق بھی کریں گے, تو یہ ملے گا کہ ان کے آپس میں بھی جب جھگڑے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے اختلاف ہوتا ہے, تو اپنے ہم مشرب لوگوں کو معمولی خطاؤں اور غلطیوں پر کافر کہتے ہیں. خوارج میں 10 گروہ ہیں, شیعوں میں 30 سے زیادہ گروہ ہیں, اور آپ کو نظر آئے گا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. ہاں, اور اہل علم کی خوبی یہ ہے کہ یہ تکفیر نہیں کرتے بلکہ خطا کار کہتے ہیں. کافر نہیں بولتے کسی غلطی پر, خطا کار کہتے ہیں, اور کافر قرار دینے میں بہت احتیاط برتتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے آپ جسے کفر سمجھ رہے ہوں وہ فی الواقع کفر نہ ہو. ایسا کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ بظاہر کوئی چیز کفر کی نظر آتی ہے لیکن وہ کفر نہیں ہوتی. ہاں, اس کے سیاق و سباق میں نے اس کی کئی مثالیں دی ہیں تکفیر کی بحث میں. آپ نے 20 بار وہ حدیث سنی ہے, 50 بار سنی ہوگی کہ ایک صحرا میں ایک آدمی گیا, اونٹ پر سامان لدے ہوئے تھے, سو کے اٹھا تو دیکھا کہ اس کا اونٹ غائب ہے سامان سمیت. تو پریشان ہو گیا کہ اب تو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, اب تو میں یہیں مر جاؤں گا. ہاں, کیونکہ راستہ مجھے معلوم نہیں ہے, کھانا پینا کچھ بھی موجود نہیں ہے, ریگستان ہے, دور دور تک کوئی آدم نہ آدم زاد, اب میں مر جاؤں گا. اور اچانک اس کا اونٹ سامنے آتا ہے. تو جب وہ اونٹ کو دیکھتا ہے تو انتہائی فرط مسرت میں, خوشی کے غلبے میں اس کی زبان سے نکلتا ہے اللہم انت عبدی و انا ربک, اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں. کہنا یہ چاہیے کہ تو میرا رب ہے, تو نے میری پاسداری کی, ہاں, اور میں تیرا بندہ ہوں, تو نے میرا خیال کیا. لیکن وہ خوشی کے مارے الٹ بول دیتا ہے. اب بتائیے کہ کیا یہ جو پوری حدیث ہے اس کو سننے کے بعد کیا آپ کہیں گے کہ وہ شخص کافر ہو گیا؟ ایک آدمی اگر عام حالت میں آپ, میں یا کوئی انسان یہ کہے کہ اللہ میرا بندہ ہے, میں اس کا رب ہوں, اگر کوئی یہ کہے کیا کافر نہیں ہو جائے گا؟ کافر نہیں ہو جائے گا. ایک مثال آپ نے بخاری کی وہ حدیث بھی سنی ہے کہ ایک آدمی نے اپنے بچوں سے کہا کہ میں نے کبھی خیر نہیں کیا, ہاں, مجھے اللہ سے ڈر, تم ایک کام کرنا, میں مر جاؤں تو میری لاش جلا دینا, آدھی رات پانی میں بہا دینا, آدھی ہوا میں بکھیر دینا. اب بتائیے کہ اس کا مقصد کیا تھا؟ بظاہر جو دکھائی دے رہا ہے کہ ایسا کر لینے سے میں اللہ کے پاس جانے سے بچ جاؤں گا, اللہ مجھے زندہ نہیں کر پائے گا. میں سوال کروں کسی موٹی عقل والے سے بھی, چھوٹے سے دین کے جاننے والے سے بھی, کہ اگر کوئی انسان یا مسلمان یہ کہے کہ میں اللہ کو ایسا مانتا ہوں کہ وہ زندہ مردے کو زندہ نہیں کر سکتا, کہا کفار مکہ یہ کہتے تھے, کیسے زندہ کرے گا؟ تو اگر کوئی مسلمان یہ کہے
چاہے وہ کلی طور سے نہ کہے، یہ کہے کہ بعض مردوں کو اللہ زندہ نہیں کر پائے گا، تو کیا فتویٰ دیں گے؟ ہم کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہاں، اور کیا ہے وہ جو قل اللہم مالک الملک میں ہے کہ تو مردے سے زندے کو، زندے سے مردے کو نکالتا ہے، مردے سے زندے کو نکالتا ہے تو مردے کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ تو اگر کوئی شخص یہ بولے کہ وہ کوئی ایسا مانے تو وہ قرآن کی بہت سی آیتوں، بہت سی حدیثوں کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ اب اس شخص کے واقعے میں جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہم نے بارہا پڑھا، سنا، بیان کیا اور کرتے ہیں کہ وہ مرا، اللہ نے اس کو زندہ کیا اور پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے جو جواب دیا، مم خشیتک مم مخافتک، دونوں لفظ ہے حدیث میں کہ تیرے ڈر کی وجہ سے اللہ نے میں نے ایسا کیا۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمانا فغفر اللہ لہ، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اب ظاہر میں ہم فتویٰ کیا دیں گے کہ کافر ہو گیا، کہ اس نے اپنے بچوں کو جو حکم دیا اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کو ہر چیز پر قادر اور مردے کو زندہ کرنے والا نہیں مان رہا ہے، کافر ہو گیا۔ ہم اسے کفر سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کی نیت کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ وہ کافر نہیں ہوا، بلکہ اپنے ڈر کے غلبے کی وجہ سے اس نے سوچا، کوئی تدبیر سجھائی نہیں دی تو یہ کیا، اور اللہ نے اس بنیاد پر اس کے خوف کی وجہ سے اس کو بخش دیا۔ تو ہمیں کفر دکھائی دے رہا ہے، حقیقت میں یہ میں نے 2 مثالیں دی، ایسی 20 مثالیں ملے گی۔ حضرت حاتم بن بلتہ کا واقعہ دیکھیے، مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کرنے والا مارا جانا چاہیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مارنے سے روک دیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہ منافق ہو گیا، مجھ کو اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں، جنہوں نے مکہ والوں سے اللہ کے رسول کے راز کو بھیجا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ بدری ہیں، ہاں، انہوں نے کہا کہ میں مرتد نہیں ہوا ہوں، میری ایسی ایسی وجہ تھی، وجہ بیان کی، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اپنے بیوی بچوں کو بچانا، مکہ والوں پر احسان کرنا چاہتے تھے۔ تو ان کی نیت کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوا، اور ان کی نیت صحیح تھی، اس کی دلیل تھی کہ وہ بدری صحابی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اسی حدیث میں ہے کہ تمہیں کیا معلوم ہے عمر، اللہ نے اہل بدر کی طرف جھانک کر دیکھا اور کہا جو چاہے کرو، میں نے تم کو معاف کر دیا، ایڈوانس میں ان کی بخشش ہے۔ اور کوئی بدری صحابی ایسا نہیں ہے کہ جان بوجھ کر گناہ کرنے لگا کہ چلو میں تو بخشایا ہوں، جیسے ہمارے یہاں کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ارے معاف کر دے گا چلو گناہ کرو۔ اللہ نے جس کی بخشش فرمائی اور بتایا کہ جنتی ہے، ایسا کوئی بھی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ بعد میں اس نے گناہوں کا راستہ اختیار کیا ہو اس بھروسے کہ اللہ کے رسول نے تو ہمیں جنتی قرار دے دیا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ تھوڑا سا ہم ہٹ گئے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ فی الواقع اس کی وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے آپ جسے کفر سمجھ رہے ہوں وہ فی الواقع کفر نہ ہو، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات آپ کے لیے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ کفر ہے، یعنی ایک چیز ہماری سمجھ میں آ گئی کہ وہ کفر ہے، جبکہ دوسرے کے لیے وہ بات واضح نہیں ہے کہ یہ کفر ہی ہے۔ اب ایک آدمی فرض کیجئے کہ آج اس نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان بنا، ہاں، 2-3 دن کے بعد وہ کوئی ایسی بات کہتا ہے جس میں کفر ہے، تو کیا ہم فوراً کہیں کہ یہ پھر سے باہر چلا گیا اسلام کے؟ ترمذی کی صحیح حدیث ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی، حضرت ابو واقد لیثی کہتا ہے کہ ہم نئے مسلمان تھے، مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ کے رسول کے پاس ہاتھ پر ایمان لایا تھا، آپ کے ساتھ نکلے، حنین کے مقام سے گزرے تو راستے میں دیکھا کہ مشرکین ایک درخت، بیری کے درخت پر جو ہے اپنا ہتھیار لٹکاتے، برکت لیتے، تو ہم نے بھی اللہ کے رسول سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، ہمارے لیے بھی ایسے ہی ذات انوات بنا دیجیے جیسے ان کے پاس ہے، ہم اس سے برکت لیں گے۔ یہ سننا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بگڑ گیا اور آپ نے کہا اللہ اکبر، انہا قلتم والذی نفسی انہا السنن قلتم والذی نفسی بیدی کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اللہ اکبر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اس سے پہلے ایک جملہ کہا کہ یہی سنتیں ہیں، یہی طریقے ہیں، نقش قدم ہے پہلوں کے، اور تم نے وہ بات کہی ہے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہی تھی کہ اے موسیٰ ہمارے لیے معبود بنا دیجئے جیسے ان مشرکین کے معبود ہیں۔ اپنے طور سے ایک درخت کو تبرک کا ذریعہ بنانا جو اللہ اور رسول نے نہیں بتایا، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ وہ معبود بنانا ہے۔ آج کتنی چیزوں کو لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے جو اللہ اور رسول نے متبرک نہیں بنایا، کسی اس چیز کو چوم رہے ہیں، کوئی فلاں منہ مبارک کو چوم رہا ہے، کوئی کسی چیز کو بول دے رہا ہے کہ یہ فلاں مولانا اور علامہ کا جو ہے پیجامہ ہے، ان کا کرتا ہے، ان کا جوتا ہے، اس کو چوم رہے ہیں، تبرک کے طور پر رکھ رہے ہیں۔ مبارک وہی ہے جس کو اللہ اور رسول نے متبرک بنایا، شہر ہو، چیز ہو، شخصیت ہو، ہاں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو جس طرح صحابہ نے ہاتھوں پہ لیا، بدن پہ ملا، ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کے لعاب کو بھی نہیں کیا۔ اور جب ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کے لعاب کو یہ قیمت حاصل نہیں ہے تو آج کے پیر صاحب اور یہ دوسرے گمراہ لوگوں کے یا صحیح ہوئی ہوں ان کے معاملات کیسے تبرک والے ہو جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ معبود بنا دو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو یہ نہیں کہا کہ تم اسلام سے نکل گئے، مرتد ہو گئے، چلو پھر سے کلمہ پڑھو۔ یہ ان کا قولی کفر تھا، آپ نے ڈانٹا، توبہ کروائی فوراً، اس سے اسلام سے خارج نہیں ہوئے، کفر اکبر نہیں تھا یہ، کیونکہ ان کے دل میں، عقیدے میں، نیت میں وہ بات نہیں تھی۔ تو ایسا ممکن ہے کہ کوئی چیز ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کفر ہے، لیکن دوسرے آدمی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کفر ہے۔ اسی لیے میں نے بتایا کہ وہ صحابہ تھے، اور حضرت ابو واقد لیثی جو راوی حدیث ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نئے نئے مسلمان تھے۔ اس کا مطلب یہ مطالبہ پرانے صحابہ نے نہیں کیا تھا، نئے لوگوں نے کیا تھا، اور نئے لوگوں کے پاس عذر تھا، لیکن اللہ کے رسول پھر بھی غصہ ہوئے، یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں مانگا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی نیا بھی ہو تو اس کو دین حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرنا پڑے گا، اپنے طور سے کوئی چیز طے نہ کرے کہ میں یہ بنا لوں، میں یہ کر لوں۔ یہ اللہ کا اختیار ہے، اور اللہ تعالیٰ رسول کے ذریعے سے ہی کرتا، اور دین مکمل ہو چکا، اب کوئی اپنے دماغ سے، اپنے طور سے کوئی چیز نہیں بنا سکتا دین میں۔ کہا اسی لیے کوئی ضروری نہیں کہ وہ جس کے نزدیک کافر ہے، ہاں اس کے نزدیک بھی کافر ہو جو اس کی حالت سے آگاہ نہیں ہے۔ یہ علامہ ابن تیمیہ کی عبارت ہے، بڑی شاندار ہے اور سمجھنا چاہیے۔ میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ مزید آپ نے کہا، علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جب بدعات کی اصل معلوم ہو گئی تو یہ جاننا چاہیے کہ خوارج گناہوں کی وجہ سے تکفیر کرتے تھے۔ خارجی اور شیعہ جب پیدا ہوئے، صحابہ موجود تھے آخر دور میں، تو اس وقت عام طور سے ایک بات میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کی، دھیان دیجیے، بہت سارے لوگ جب بدعتی یا خارجی کہتے ہیں تو اس میں ان کی مراد اس دور کے خارجی اور تمام اہل بدعت آ جاتے ہیں۔ تو اب اہل بدعت کی الگ الگ اہل بدعت کی عقیدے کے جو بدعتی ہیں ان کے اندر کفر ہے، شرک ہے، ہاں عمل کے بدعتیوں میں اس سے کم درجے کی چیز ہے، رسم و رواج کے بدعتیوں میں اس سے کم درجے کا، بدعات کے بھی درجات ہیں۔ تو کچھ بدعات ایسی ہیں جس کے ارتکاب سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو خوارج کا معاملہ ایسا ہی تھا، لیکن پھر بھی تمام خوارج کو ہمارے علماء سلف براہ راست کافر نہیں کہتے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ یہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کے نکل جاتا ہے۔ تو کھلا اللہ کے رسول کا فرمان ہے، لیکن ان میں بھی طبقات ہیں، درجات ہیں۔ 3 کیٹیگری علامہ ابن تیمیہ اور علماء نے بیان کی ہے، ایک ہلکے پھلکے، ایک درمیانی، اور ایک شدت پسند۔ جو غالی اور شدت والے ہیں وہ کافر ہیں بلا شک۔ ایسے ہی اللہ کے اسماء و صفات کی تعویل و انکار کرنے والوں کے تعلق سے بھی 3 طبقات اہل علم نے قرار دیے۔ یہ اعتدال ہے، ہمارے علماء کا اعتدال ہے، سب کو ایک لکڑی سے نہیں ہانکتے۔ درجات کہ کون گناہ کر رہا ہے تو اس کی کیا نیت ہے، کیا سیاق و سباق ہے، کیا مقصد ہے، اس بنیاد پر اور ہمیں نہیں معلوم ہے تو ہم اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں لگائیں گے۔ یہ اعتدال کا حصہ ہے۔ تو کہا ایسی چیزوں کو مزید آپ نے کہا جب بدعات کی اصل، پھر سے میں عبارت پڑھ رہا ہوں، جب بدعات کی اصل معلوم ہو گئی تو یہ بھی جاننا چاہیے کہ خوارج گناہوں کی وجہ سے تکفیر کرتے ہیں۔ خارجی گناہ گار کو تکفیر، آج ہمارے یہاں اس بنیاد پر تکفیر کرنے والے بہت بڑے طبقے عالم اسلام میں پائے جاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ مل جائیں گے۔ ہاں ہمارے جو ان کے جو سرداروں میں ہیں ہندوستان میں، مولانا مودودی صاحب، ہاں جنہوں کا اوارڈ دینا شرک ہے، اس کی کوئی تفصیل نہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمْ، جو اللہ کے نازل کیے ہوئے چیز کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر۔ تو کہا اب اسمبلی پارلیمنٹ میں آپ ووٹ دیتے ہیں تو وہ لوگ قانون بناتے ہیں، تو آپ اللہ کے قانون بنانے کہا کہ ممبر اسمبلی، ممبر پارلیمنٹ وہ دے رہے ہیں، تو مطلب وہ جو ایسا کر رہا ہے کافر ہو گیا۔ ہمارے بہت سے دوست جماعت اسلامی کے کہتے تھے کہ کانگریسی مسلمان، ہاں اور جنتائی مسلمان، یعنی یہ سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والا مسلمان، یہ شیعہ مسلمان سے زیادہ برا ہے، ایسا کہتے تھے۔ یہ ان کی جہالت تھی، اس آیت اور اس کے معنی کو نہ سمجھنا تھا۔ میں آپ سے پوچھوں یہاں جو ہیں، یا ایسا جو آدمی بہت کم دین جانتا ہو، مسلمان ہے، اس سے آپ پوچھئے کہ کیا آپ میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو، یہ بات میں پہلی بار نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی ایسا مسلمان ہے جو یہ مانتا ہے کہ اسمبلی اور پارلیمنٹ میں جو قانون بنتا ہے، کسی نے بھی بنایا ہو،
وہ قرآن اور حدیث کے قانون اور اللہ کے قانون کے جیسا ہے؟ کوئی مسلمان ایسا مانتا ہے کیا؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، کوئی مسلمان مانتا ہے کہ اسمبلی میں جو قانون ممبران اسمبلی نے بنایا، پاس کیا، ابھی مودی گورنمنٹ ہے اس نے جو پاس کیا، تو ان کا بنایا ہوا قانون، اس پہ چاہے کوئی مسلمان ہی ممبر پارلیمنٹ ہو، غیر مسلم ہو، کیا اللہ کے قانون کے جیسا کوئی مانتا ہے؟ نہیں نا۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے حکم کے بغیر، اب آپ نے ووٹ دیا تو کیا آپ کی یہ نیت ہے کہ یہ اللہ کی طرح قانون بنائے؟ لیکن انہوں نے بغیر تفصیل جانے فتویٰ دے دیا خارجیوں کی طرح۔ کوئی اگر ایسا مانے تو کافر ہوگا، کوئی غیر اللہ کے قانون کو اللہ کے قانون کے برابر یا اس سے بہتر مانے تو کافر ہوگا۔ لیکن مجبوری میں اگر کوئی کر رہا ہے، جیسے آپ اور ہم ہیں، ووٹ دینا ضروری ہے، آج ووٹر لسٹ سے نام کٹ گیا تو ہماری شہریت کا مسئلہ ہو جائے گا۔ آپ آدھار کارڈ بنا رہے ہیں، راشن کارڈ بنا رہے ہیں، تو غیر مسلم اسلام کے خلاف قانون مان رہے ہیں، یہ فتویٰ دے دیں گے کہ آپ یہ بنا رہے ہو کافر ہے، پھر سرکاری نوکری کیوں کرتے ہیں آپ؟ سید قطب صاحب نے اپنی کئی کتابوں میں، تفسیر میں، فی ظلال القرآن میں لکھ مارا کہ ان کی فکر کے علاوہ جتنے بھی آج مسلمان دنیا میں سب کافر ہیں، چاہے یہ اذانوں میں، محرابوں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز پکار رہے ہیں، لیکن جاہلی معاشرہ ہے، کافر ہے، مشرک ہے، کیونکہ غیر اللہ کا قانون مان رہے ہیں۔ تو ان کے ایک صاحب نے، ماننے والے نے پوچھ لیا کہ پھر یہ جو مسلمان بولتے ہیں اپنے آپ کو، ان کا ذبیحہ کھانا چاہیے کہ نہیں؟ تو کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو اہل کتاب سمجھ کے کھا لیجیے۔ درج ہے، یہ میں کوئی ہوائی بات، جھوٹا انتساب نہیں کر رہا ہوں، مجھے ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ گزر چکے دنیا سے۔ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو ایک اتہام کی بنیاد پر میں مجرم ہوں گا اللہ کے جناب میں۔ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ان کی ان باتوں کو جو وہ خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں، ہمارے بہت سارے عالم اسلام کے نوجوانوں نے اسے قبول کر لیا اور اپنے مسلمان بھائیوں کو کافر قرار دے کے گولی مارنے لگے، بم اڑانے لگے، مسجدوں میں دھماکے کیے۔ خود نہیں کرتے تو غیر یہود و نصارہ کا اعلی کار بنتے ہیں۔ اور خوارج کا یہ جو صفت ہے، یہ مسلمانوں کو گناہ کی وجہ سے جب کافر قرار دیتے ہیں تو آگے آ رہا ہے کہ دوسرے کافروں کے مقابلے میں زیادہ برا مانتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو مارنا، قتل کرنا ان کے نزدیک ثواب ہے، کافروں کے مقابلے میں زیادہ ثواب ہے۔ تو یہود و نصارہ سے زیادہ اسی لیے خوارج کی ایک صفت بتائی گئی صحیح حدیث میں، بخاری وغیرہ میں، کہ یہ کیا ہے، یدعون اہل الاوثان یقتلون اہل الاسلام، کہ اہل اسلام کو قتل کریں گے اور اہل کفر اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ آج دیکھ لیجئے، ہمارے ہاں تحریکی نوجوان سعودی سے، اہل حق سے، اس سے زیادہ نفرت کرتے ہیں جتنی یہود و نصارہ یا شیعوں سے کرتے ہیں، بلکہ ان سے تو دوستی رکھتے ہیں، ان سے استعمال ہوتے ہیں۔ آج عجیب پٹی پڑی ہوئی ہے، عالم اسلام کا کتنا برا حال ہو گیا ہے۔ غزہ ہاتھ سے جاتا نظر آ رہا ہے، جو کھنڈر اور قبرستان بنا دیا گیا۔ آفیشیلی 65,000 سے زیادہ مقتولین کی جگہ بولتے ہیں، حقیقت میں کہہ رہے ہیں کہ 2 لاکھ سے کم نہیں ہے، بڑی تعداد بچوں کی۔ یہ کس کی بیوقوفی؟ ہم یہ نہیں کہتے، اس کے جو تجزیات ہیں اس کا ایک پہلو یہ ہے، میں مانتا ہوں کہ حماس کی حماقت، اور میں ایسا مانتا ہوں بہت سارے لوگوں کا یہ دبے لفظوں بیان ہے کہ اسرائیل کی ہی منصوبہ بندی کے تحت یہ سارا ڈرامہ کیا گیا، کیونکہ اسے قبضہ کرنا تھا غزہ پہ۔ حماس کے آغاز جب ہوا تو نتن یاہو کی پارٹی نے اس کو ہتھیار دیے تھے شروع میں، PLO الفتح کے مقابلہ کرنے کے لیے حماس کو انہوں نے پیدا کیا۔ یہ ہمارے غیر مسلم بھی جانتے ہیں، مسلمانوں کو بولو تو حیرت سے دیکھتے ہیں۔ آج کتنے یوٹیوبر یہ باتیں بیان کرتے ہیں۔ اس تفصیل میں جائے بغیر میں واپس آ رہا ہوں کہ یہ جو طبقات ہیں، یہ جوش اور جذبات میں آ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ عرب دنیا میں اس قسم کے لوگوں کو جدید دور کا خارجی بولا جاتا ہے، علماء عرب خوارج العصر کہتے ہیں، اور یہ خوارج العصر سارے علماء کو، اہل حق کو، حکام کو کافر کہتے ہیں۔ ان کے عمل کی غلطی مل جائے ہاں تو سر پہ اٹھا لیں گے معاملہ، شور ہنگامہ، خوب جھوٹی خبر پہ بھی جو ہے خوب اٹھا لیں۔ شرکیات پر خاموش رہیں گے۔ جن کو یہ مانتے ہیں طیب اردگان اور فلاں، وہ قبر پہ سجدہ کرتے ہوئے بھی دکھیں تو خاموش رہیں گے۔ اور سعودی عرب کا کوئی آدمی اگر
فرانس کے کسی کلب میں نظر آ جائے، ہاں، یا خبر آ جائے چاہے جھوٹی ہی، تو اسلام کو انہوں نے تباہ کر دیا، یہ اعلان کریں گے۔ میں ان کی غلطیوں کو صحیح نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اصول اور معیار کیا ہے یہ بتا رہا ہوں۔ اور اس اصول کو نہ جاننے کا جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور ایسے اور بھی کئی اصول ہیں، نہ جاننے کا یہ نتیجہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ افراط و تفریط پائی جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے نوجوان مسلمان غلط کا ساتھ دیتے ہیں، صحیح کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں۔ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو اہل حق ہیں لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو کمزور کرتے ہیں، ان کی ہمت توڑتے ہیں، اور جو اہل بدعت اہل باطل ہے ان کا ہاتھ مضبوط کرتے ہیں، ان کے ظاہری بیانات پرفریب نعروں میں آ کر ان کا ساتھ دے کے ان کو طاقت دیتے ہیں۔ اور یہ دنیا کی اسلام دشمن طاقتیں کرتی ہیں۔ آج اگر آپ چاہتے ہیں تو تحقیق کر لیں، نیٹ کا زمانہ ہے، کہ امریکہ، اسرائیل، فرانس اور دوسرے جو لوگ اسلام اور مسلمانوں کو مسلسل نشانہ بناتے ہیں، ان کی نظر میں کون سا مسلمان ان کے لیے سب سے زیادہ فکر کا اور الجھن کا باعث ہے۔ آپ تحقیق کیجئے، کن کو وہ بلاتے ہیں، کن کا پروگرام کرواتے ہیں، کن کو مالی مدد دیتے ہیں۔ کئی چیزیں اب منظر پہ آ چکی ہے، چھپا ہوا نہیں ہے کوئی۔ ہاں، انہوں نے مسلمانوں میں 3 کیٹیگری بنائی ہے، میں نے بارہا ذکر کیا۔ ہاں، اور کہتے ہیں کہ جو سلفی قرآن و حدیث کو، ابو بکر عمر فاروق کے دین کو ماننے کی بات کرتے ہیں، ہمیں بس ان سے خطرہ ہے، ہمارے تہذیب کو، ہمارے دین کو، ان کو کچلنا ہے بس، باقی سب تو ہمارا ساتھ دے دیں، ان سے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ یہ میں ہوائی بات نہیں، اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور ان اصولوں کے تحت کہہ رہا ہوں۔ اور میں جو کہہ رہا ہوں یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو معلوم نہیں کر سکتے، تحقیق نہیں کر سکتے۔ چنانچہ میں عبارت پوری پڑھ دیتا ہوں، بات لمبی ہو رہی ہے، کہ خوارج گناہوں کی وجہ سے لوگوں کی تکفیر کرتے ہیں، اور ایسی چیزوں کو بھی گناہ سمجھ بیٹھتے ہیں جو فی الواقع گناہ نہیں ہوتے۔ خوارج حضرت علی حضرت امیر معاویہ نے کے درمیان جو فیصلہ والی بات ہوئی تھی، اس بنیاد پہ دونوں گروہوں کو انہوں نے کافر قرار دیا، خارجیوں نے۔ ہاں، اور وہ احادیث جو بظاہر قرآن سے متعارض ہوں ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے ان کو کہ یہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے، رد کر دیا۔ جبکہ علم حاصل کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم کو ظاہر میں لگ رہا ہے، حقیقت میں صحیح حدیث، کوئی بھی صحیح حدیث قرآن سے ٹکرا ہی نہیں سکتی، ہم کو سمجھنے میں فرق پڑتا ہے۔ ہاں، چنانچہ خواہ وہ متواتر ہی کیوں نہ ہو۔ اب خوارج کہتے ہیں کہ ایک آدمی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا تو ایمان سے نکل جائے گا، یہ ان کا ایک اصول بن گیا۔ اب کتنی حدیثوں سے، قرآن کی آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی اجازت سے سفارش ہوگی، اور جو اہل توحید جہنم میں چلے جائیں گے، جملہ دھیان سے، جو توحید والے جنہوں نے شرک نہیں کیا ہو جہنم میں جائیں گے گناہوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 مرتبہ اجازت دے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے نکال لو۔ پھر کہیں گے امتی امتی امتی، کہا رائی کے دانے سے کم جس کے دل میں اس کو بھی نکال لو، پھر کہیں گے امتی امتی، 4 مرتبہ یہ سفارش ہوگی۔ خوارج یہ حدیثیں جو ہے جہنم سے نکالے جانے والی شفاعت والی قرآن کی آیت کے ساتھ ساتھ حدیثوں سے ثابت ہے، لیکن اللہ کی اجازت کی شرط سے، توحید کی شرط سے۔ خوارج اور معتزلہ اس کا رد کرتے ہیں کہ نہیں نہیں، جہنم میں جو چلا جائے گا وہ کبھی نہیں نکلے گا، ایسا وہ کہتے ہیں۔ کتنی حدیثیں ہیں جو اس کے خلاف ہیں، لیکن وہ سب کا رد کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، چاہے متواتر ہو۔ یہ اپنے مخالفین کی تکفیر کرتے ہیں، اور ان کے خون کو اصلی کافر کے مقابلے زیادہ حلال سمجھتے ہیں، جو ابھی میں نے ذکر کیا، کیونکہ ان کے نزدیک یہ مرتد ہیں، جیسا کہ ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اہل اسلام کو قتل کریں گے اور اہل اوثان کو چھوڑ دیں گے۔ اسی وجہ سے ان لوگوں نے حضرت عثمان اور علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کیا مقام ہے، ان دونوں کے پیروکاروں کی تکفیر کر دی تھی، ان دونوں کو بھی کافر کہا۔ اسی طرح اہل صفین کے دونوں فریقوں کی تکفیر کر دی، جو صفین کی جنگ میں شریک ہوئے، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے جو دونوں گروہ تھے۔ اسی طرح اور بہت سارے خبیث اعتقادات ہیں، یہ خود کو مومن اور دوسروں کو کافر کہتے ہیں، اور مسلمانوں کے ملکوں کو جہاں ان کا زور نہیں ہوتا وہ دار ارتداد کہتے ہیں کہ یہاں مسلمان کثرت سے ہیں، ہمارا زور نہیں چلتا، تو یہ مرتدین کا گھر ہے، مرتدین کی جگہ ہے، جو کہ ان کے نزدیک دار کفر سے زیادہ بدتر ہے۔ دار ارتداد دار کفر سے زیادہ برا ہے، وہاں دھماکے کر سکتے ہیں، وہاں کچھ بھی
تباہی فساد مچا سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ مسلمانوں کو چھوڑ کر یہود و نصارہ اور کفار سے دوستی کرتے ہیں، جبکہ مسلمانوں سے دشمنی اور جنگ کرتے ہیں۔ اور یہ چیز معلوم اور معروف ہے۔ یہ جو بات بیان کی علامہ ابن تیمیہ کے حوالے سے میں نے یہاں عبارت میں، اس پر آج آپ کے موجودہ حالات میں تھوڑا سا غور کیجئے تو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا۔ آپ نے مزید کہا کہ جہاں تک اہل سنت، اہل علم اور اہل ایمان کا تعلق ہے تو یہ حق کو پہچانتے ہیں اور مخلوق باری پر رحم کرتے ہیں، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، بدعت ایجاد نہیں کرتے۔ جس سے کوئی غلطی ہو جائے اسے معذور سمجھتے ہیں، اور یہ اس کی مذمت کرتے ہیں جس کی مذمت اللہ اور اس کے رسول نے کی۔ چنانچہ یہ اس شخص کی مذمت کرتے ہیں جو واجب کو ترک کر دے یا حرام کا ارتکاب کرے، البتہ یہ سزا نہیں دیتے جب تک کہ حجت قائم نہ ہو جائے۔ حجت قائم ہو تب سزا دی جائے گی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں یہاں تک کہ کوئی پیغام پہنچانے والا نہ بھیجیں۔ یعنی اللہ کا یہ اصول ہے کہ کسی پر حجت پوری کیے بغیر علم اور جہالت کے ساتھ اس کو عذاب نہیں دیتا۔ ہاں، بطور خاص ان مسائل میں جن میں علماء کا اختلاف ہے۔ اگر علماء کا جو اختلاف ہے جو دلیلوں کی بنیاد پر ہے، بلا وجہ کا نہیں، اور اکثر لوگوں پر وہ دقیق مسائل مخفی ہوتے ہیں، ایسے مسائل جو کھلے نہیں ہیں، باریک ہیں، اب اس مسئلے میں ایک عام آدمی سے بلکہ عالم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو اس کی بنیاد پر اسے گمراہ یا کافر ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ حدیث کا انکار کر رہا ہے۔ مزید آپ نے کہا کہ بلا شبہ دقیق مسائل میں یہ امت مغفور ہے، اللہ بخشا ہے جو چیز نہیں جان سکتے۔ اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ نے دقیق مسائل میں بندے کو معاف کر دیا تو بہت سارے فضلائے امت برباد ہو جاتے، کیونکہ جو بڑے بڑے امام ہیں، ائمہ ہیں، علماء ہیں، سب سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوئی ہیں۔ ہاں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے شراب پینے پر معاف کر دیا جسے اس کی حرمت کا علم نہیں، حالانکہ اس نے علم طلب نہیں کیا، یہ اس کی غلطی ہے، ہاں، اور نہ اس کے لیے کوشش کی، تو پھر ایک مجتہد عالم جس نے علم حاصل کیا اور جس کا مقصد رسول کی اتباع ہے، وہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اللہ اس کی نیکیوں اور اجتہاد کو قبول فرمائے۔ مطلب میں حق پرست ہوں، آپ حق پرست ہیں اور چاہتے ہیں کہ حق کو جانیں، اب حق کے لیے پوری کوشش اپنی صلاحیت لگا رہے ہیں، پھر بھی غلطی ہو گئی تو اللہ وہ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ اس کو معاف کرے، اس کے اجتہاد کو قبول کرے اور اس کی اجتہادی غلطیوں کا مواخذہ نہ کرے، جیسا کہ ارشاد باری ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے پروردگار ہم سے مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں، بھول چوک جو ہو جاتی ہے پروردگار اس پر پکڑ مت کر۔ چنانچہ اہل سنت والجماعت نہ تو غلو کرنے والوں کی طرح سخت ہوتے ہیں اور نہ ہی کوتاہ اور متساہل ہوتے ہیں، بلکہ دونوں کے درمیان معتدل اور میانہ رو ہوتے ہیں، بیچ کے راستے پر نہ افراط نہ تفریط، حق کے ساتھ ہوتے ہیں، انصاف اور عدل کا دامن ہر حال میں تھامے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ اہل حق کی پہچان ہے، اور اس بنیاد پر، اس اصول کی بنیاد پر ہمیں اپنے سماج اور معاشرے، اپنے گھر اور لوگوں کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک طرف یہ بھی غلط ہے کہ آپ کسی گناہ کی وجہ سے کسی پر شدت برتیں، شدت اتنی کہ اس کو کافر کہیں، لیکن دوسری طرف یہ بھی نہیں جیسے ہمارے یہاں کچھ لوگ اتحاد اتفاق کے نام پر زیر عنوان گناہ کو گناہ، بدعت کو بدعت، شرک کو شرک کہنے سے بھی کتراتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں مت پڑھو، مسائل میں مت پڑھو، کسی کو بدعتی مت کہو، کسی کو گمراہ نہ کرو۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہمارے علماء اور ہم، تو آج اسلام زندہ اور باقی نہیں رہتا، حق اور باطل گڑ مڈ ہو جاتا، خلط ملط ہو جاتا، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہل حق کی طرح صحیح راستے کو جاننے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے دنیا میں کامیابیاں اور آخرت میں بھی جو ہے نجات اور کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔